السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارا پورا 4 مہینہ چامراج نگر ضلع میں لگا ہے۔ آج ہماری واپسی ہے، ہم میسور جا رہے ہیں۔ جیسا حق تھا ویسا ہم سے ادا نہیں ہو گیا، اور یہ فاطمہ مسجد والوں نے تو الحمدللہ پورا حق ادا کیا، بہت ساتھ دیا۔ دیہاتوں میں بھی آتے تھے، ہماری پوری کی پوری نصرت کرتے تھے۔ اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آخر میں کچھ نصیحت ہے، عمل کرنے کے لیے سے سن لو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہمارے آج واپسی بھی ہے۔ میرے دوستو، زندگی ایک سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سنبھلنا، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دور ہے تو محمد کے در سے، تو شکوہ شکایت کی کوشش نہ کرنا۔ در مصطفیٰ پہ تو لگا اپنا بیشتر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر۔ در مصطفیٰ تو در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں ہے۔ در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے تو خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ محمد کا غم تو جہاں بھی کسی نے رہی زندگی تو یہی بندگی ہے۔ اگر حور جنت کی دل میں بسی ہے تو عبادت تو کیا ہے، سوداگری ہے۔ یتیموں سے الفت نبی کی ہے سنت، اسے دل چرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ ابلیس ملعون دشمن ہمارا، کہیں لوٹ نہ لے ایمان ہمارا۔ یہ لو میرا قرآن، یہ ہے میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو یہی راہ
ہے جنت۔ اگر دل میں کامل یقین نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر راہ میں کوئی حسینہ ملے تو آنکھیں ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں ہے تو تلوار اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں گردن کٹائی جھکائی نہیں تھی۔ مسائل سے گھبرا کر اے نوجوانوں کہیں ڈگمگانے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو اسے پھر ستانے کی کوشش نہ کرنا۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، شرافت تو یہ ہے بھلائی کرو تم۔ پڑے جو مصیبت صبر سے اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، محفل ہماری کلام آخری ہے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر ہم سے کوئی خفا ہو گئے ہو، رہے ساتھیو تم ناراض ہو کر کہیں دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ دعا کر لو یارو جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے۔ اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمیں یاد کر کے آنسو بہا کر کہیں دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ مگر ایک عرض ہے اپنی دعا میں، ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ درود شریف پڑھ لو، سب کر کے 5-10 منٹ بات بھی کر لو، تو 5-10 منٹ تھوڑی بات سن لو، بہت قیمتی بات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نصیحت بھی ہو گئی، آخری تھوڑی بات بھی سن لو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ دعوت کے کام ہمیں دیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے یہ کام دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا،
اس لیے اللہ پاک نے یہ ہمیں کام دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے تعریف بھی کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ اس دعوت کے کام ہی کی وجہ سے اللہ نے بہترین امت کا لقب دیا ہے۔ اور جو آدمی دعوت کا کام کرے گا، دین کی محنت کرے گا، اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ یہ میرے نزدیک سب سے بہتر آدمی ہے۔ جس کو اللہ بہتر کہہ دے، بتاؤ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو؟ اتنا بڑا کام، اتنا اونچا کام، جس کا مقام اللہ کے نزدیک سب سے اونچا ہو، اور جب اتنا بڑا کام کرے گا تو اللہ نے وعدہ بھی کر دیا کہ میں تم کو تو ضرور کامیاب کروں گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کو تو اللہ پاک کہتے کہ میں ضرور کامیاب کروں گا۔ جب اللہ نے کامیابی کا وعدہ کر دیا ہو تو آدمی کا دل کتنا مطمئن ہونا چاہیے۔ آدمی کو یقین کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے، دین کی محنت کو آدمی کو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، اور آدمی کو اندر کا یقین چلاتا ہے۔ جب دل مطمئن ہوتا ہے تو کام پر بوجھ نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ چلا 4 مہینے لگا کر آئے، دل مطمئن ہو گیا تو جب گیس کا دن ہوتا ہے اپنی رکشہ کھڑی کر دیتے ہیں، اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، گیس والا عمل چھوڑتے نہیں ہیں۔ سال پورا ہو جاتا ہے، 40 دن کے لیے اپنی دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ کون چلاتا ہے؟ اندر کا یقین چلاتا ہے۔ ہاں، بہت سارے لوگ 4 مہینے جا رہے ہیں اپنی دکان بند کر کے، اپنا کاروبار بند کر کے، اپنا سب کچھ جو ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، جب یقین بن جاتا ہے کہ اللہ نے کامیابی رکھی ہے اور اللہ ان کو ضرور کامیاب کرے گا، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، اللہ پاک جو ہے دین کی نسبت پر اپنا بند کر کے بھی جا رہے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں لوگ دے رہے ہیں۔ جب آدمی کے دل میں یقین بن جاتا ہے، آدمی پوری جان لگا دیتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی لگا دیا، اولیاء کرام نے پوری زندگی لگا دیا، حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی لگا دیا، اپنی قبریں بنا لیا، اور فرمایا کہ اللہ نے جب دین کی نسبت پر زندگی لگائی ہے تو اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ ان کو عزت کی چوٹی پر بٹھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے زندگی لگا دیا، اپنی قبریں پوری دنیا میں بنا دیا، تو صحابہ کرام کو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اور تمام صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دیا ہے، اور آج ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو چلا بھی لگانا مشکل، 4 مہینے لگانا مشکل، 3 دن لگانا مشکل کیا کہ اندر کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو یقین چلاتا ہے۔ دعوت کے کام کو آدمی یقین کے ساتھ کریں، اور دعوت کے کام کے 2 جز ہے، ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، چلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے، اور دوسرا جز ہے وہ مقامی کام ہے۔ مسجد اور جماعت کے 5 اعمال ہیں۔ مقامی کام کو فرمایا کہ بڑا جہاد ہے، بڑی قربانی ہے، یہاں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ساری کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسی میں رہ کر آدمی گشت کرے، اسی میں رہ کر 3 دن لگاوے، اسی میں رہ کر جو ہے 2.5 گھنٹہ فارغ کرے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ بڑی قربانی ہے، لیکن مقامی کام بہت اہم ہے۔ مقامی کام 5 اعمال ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، بہت آسان بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام مشورہ ہے۔ مشورے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ، اور بہت آسان بھی ہے، مگر آدمی جب مشورے میں بیٹھتا ہے تو پوری دنیا میں جتنا بھی خیر وجود میں آ رہی ہے اس کا حصہ اس میں لگ جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے مشورہ میں بیٹھا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے کتنا بڑا آگے بڑھا دیا ہے۔ بعض جگہ فرماتا ہے کہ 70 سال آدمی عبادت کرے، اس سے بھی بہتر ہے تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا دین کی نسبت پر۔ یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس لیے مشورے میں اپنے آپ کو بٹھائے۔ مشورے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری مسجد کے آس پاس جتنے بھی بالغ مرد ہیں 100% نمازی ہو جائے، 100% دین زندہ ہو جائے، جس سطح پر اللہ کے نبی دین کو لے کر آئے تو اس سطح پر پھر سے دین آ جائیں۔ اس لیے مشورے کے اندر بیٹھے تو 3 چیزیں مشورے میں ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مشورے کے اندر
فرمایا کہ ہم جو ہے کارگزاری لے لیں کہ کل جو ترتیب بنی تھی، کل ملاقاتوں کے اعتبار سے جو ہے ترتیب بنی تھی تو ہوئی نہیں ہوئی، کارگزاری ہوئی تو کیا ہوا؟ اور دوسرا کام تقاضا کیا ہے؟ آج تقاضے لے کر آپ ہی بیٹھے ہیں۔ تقاضا کیا لینا ہے کہ ہماری بستی میں فلاں آدمی جو ہے نماز سے بہت دور ہے، ان کی ملاقات کرنا ہے، بہت اہم ہے، فلاں صاحب کے 3 دن کی تشکیل کرنا ہے، فلاں صاحب کے چلے کی تشکیل کرنا ہے، یا کوئی پنچکوشا ہے یا اجتماع ہے، اس کی جو ہے جوڑنے کے اعتبار سے، فکر دلانے کے اعتبار سے اس کی فکر کی ترتیب بنانا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار کی عیادت کی ترتیب بنانا ہے، تقاضا لے کر رکھو کہ ہمارے پڑوس میں بیمار آدمی ہیں۔ آدمی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو بڑا مانوس ہوتا ہے۔ ہاں، آدمی کو کھانسی ہو جاوے اور بخار آ جاوے تو بھی عیادت کے لیے جاؤ، ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، لوگ مانوس ہو جاتے ہیں، یار مسجد والے ہمارے اتنا خیال رکھتے ہیں، فوراً ہمارے پاس آ گئے، ہمارے رشتہ دار نہیں آئے، ہمارے محلے والے نہیں آئے اور مسجد اور جماعت آ گئی۔ اس لیے فرمایا کہ مسجد اور جماعت کے اندر تقاضے لے کر بیٹھے، اور جب تقاضے آئیں گے تو اس کی ترتیب بن جائے گی کہ اس کی ملاقات کے لیے بن جائے گا۔ یہ 3 عمل ہیں۔ ترتیب میں ایک ترتیب تو آسان یہ بنا دی جائے کہ ہمارے محلے میں ہم مکانوں کا لسٹ بنا دیا جائے، مکانوں کا لسٹ بن گیا تو اس کو تقسیم کر لیں۔ ماشاءاللہ مشورے میں 10 آدمی بیٹھتے ہیں، 3 جماعتیں بنی ہیں، 3 آدمیوں کی جوڑی بن جائے، جون نمبر 1، جون نمبر 2، جون نمبر 3۔ آپ کو جو ہے یہ محلے میں ملاقاتیں کرنا ہے، 100% گھر گھر کی ملاقات، ایک بھی گھر باقی نہ رہے۔ ہفتے میں، 15 دن میں، زیادہ سے زیادہ مہینے میں پوری ملاقاتیں ہو جائے۔ ترتیب بن گئی تو کارگزاری میں وقت کم رہے گا کہ جماعت نمبر 1، جماعت نمبر 2، جماعت نمبر 3 کیا ہوا، ملاقاتیں ہوئی نہیں ہوئی۔ اور جو ذمہ داری دی ہے 3-4 آدمیوں کو، وہ پورا لسٹ بنا کے 100% ملاقاتوں کی ترتیب بنائے۔ دوپہر میں ملے تو دوپہر میں جا کے ملاقات کرے، عشاء کے بعد ملے تو عشاء کے بعد جا کر ملاقات کرے۔ جیسے ہمارا وقت عشاء کے بعد فارغ کرتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، بہت ساری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور بعض ملاقاتیں رہ جاتی ہیں تو ان کو پوچھیں گے کل بھی آئے تھے ملا نہیں، آج بھی آئے ملا نہیں، اور یہ کب ملیں گے؟ تو کہا کہ تو دوپہر میں ملیں گے۔ تو دوپہر کے وقت ہم خصوصی وقت فارغ کر کے ان کی ملاقات کر لیں، کوئی باقی گھر نہ رہے۔ 100% ملاقات ہوگی، 100% مکمل دعوت دو، اس کو 4 مہینے کی بھی دعوت دو کہ لوگ 4 مہینہ لگاتے ہیں، اور مناسب نہیں ہے 4 مہینے کی تشکیل تو پھر اس کو چلے کے لیے کہیں گے کہ چلہ تو لگاؤ، ماشاءاللہ چلہ تو ماشاءاللہ آسان ہے، اور چلہ بھی مناسب نہیں ہے تو 3 دن کی دعوت دیں گے کہ 3 دن تو کم سے کم لگاؤ، 3 دن تو ماشاءاللہ آسان ہے، اور 3 دن بھی مناسب نہیں ہے تو پھر آخر میں جو ہے جو نماز کی دعوت دینا ہے تو نماز کے اوپر اس کو جوڑ دیں گے کہ دیکھو کم سے کم مقام پر رہ کر جماعت کے ساتھ نماز ہوگی تو بھی اللہ پاک ہمارے مسئلے حل کریں گے، اللہ نے ذمہ داری لیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بات کرنا ہے وہاں پر محنت کریں گے، مگر اس کے سامنے دماغ میں بات تو رکھیں گے کہ 4 مہینہ بھی ایک چیز ہے، 4 مہینہ بھی لوگ جاتے ہیں، چلہ بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے، اس کا دل کہے گا ایک مرتبہ، جب پورے مکمل دعوت بھی ہو، اس طریقے سے مسجد اور جماعت کی ملاقات ہوں۔ اور دوسرا ماحول جب بنے گا 2.5 گھنٹے کی وجہ سے، آدمی دین کی نسبت پر 2.5 گھنٹہ فارغ کرے گا تو ایک ماحول بنے گا، جب تک 2.5 گھنٹہ فارغ نہیں کرے گا تب تک ماحول نہیں بنے گا۔ تو 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ فرمایا کہ ان کو آسان بنا کے رکھو، نیت کراؤ کہ تھوڑا بہت وقت امانت سمجھ کر، چاہے 15 منٹ فارغ کرو، چاہے آدھا گھنٹہ فارغ کرو، مگر امانت سمجھ کر وقت فارغ کرو۔ اگر آدھا گھنٹہ 30 منٹ امانت سمجھ کے فارغ کرے گا تو آہستہ آہستہ 2.5 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ اور پھر بہت ساری جگہ ایسا بھی کرو کہ کم سے کم ایک ملاقات کرو، ایک ملاقات کی ترتیب بنائے کہ مشورے میں بیٹھے نیا ساتھی ہے، چلو کوئی بات نہیں، بوجھ نہیں ڈالنا، آسان بنا کے رکھو تاکہ لوگ جڑنے والے بنیں۔ ایک ملاقات طے کر دو کہ آپ 3 آدمی جو ہے سلیم بھائی کی ملاقات کرنا، بس۔ اب ایک ملاقات میں تو 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اب آدمی کے لیے بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور ایک ملاقات کرنا بھی آسان۔ پھر ایسا ایسا جب دل پر لے گا تو فرمایا کہ وہی آدھا گھنٹے پر آئے گا، وہی آدمی 2.5 گھنٹے پر بھی آئے گا۔ اور بعض ساتھی تو جو ذمہ دار ساتھی ہے وہ تو طے کرے کہ ہمیں 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے۔ ایک آدمی 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے والا بنے گا، اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی بھی 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے والا بنے گا۔ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے، سیمپل تیار ہوتا ہے تو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے ماحول نہیں تھا، 3 دن لگانا بڑا مشکل تھا، کوئی آدمی نہیں جاتا تھا۔ جب لوگوں نے 3 دن لگائے تو فرمایا کہ 3 دن کا ماحول بن گیا، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی کہ یار نہیں 3 دن لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بھی جانا چاہیے، تو ہر آدمی کا 3 دن لگانا آسان۔ چلے کا ماحول نہیں تھا، 40 دن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ لوگوں نے ہمت کی، قربانی دی 40 دن کی، تو آج 40 دن کی بھی جماعتیں جا رہی ہیں۔ 4 مہینہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، 4 مہینہ وہ اللہ کے راستے میں، فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا مشکل ہے، مگر لوگوں نے جب 4 مہینہ لگایا تو اللہ نے ماحول بنایا۔ آج آدمی کی محنت کرو، 4 مہینہ لگانا آسان ہے۔ جب سیمپل تیار ہوتا ہے تو فرمایا کہ آدمی کے لیے جمنا آسان ہے۔ آج 2.5 گھنٹے کا سیمپل نہیں ہے،
آج پوری مسجد میں ایک آدمی 2.5 گھنٹہ لگانے والا نہیں ہے تو 2.5 گھنٹہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی تیار ہو گیا کہ مجھے 2.5 گھنٹہ لگانا ہے تو دوسرا آدمی بھی تیار ہو جائے کہ نہیں 2.5 گھنٹہ مجھے بھی لگانا ہے۔ جیسے 4 مہینہ لگانا آسان ہے، مگر وہی 4 مہینہ لگانے والے آدمی کو یوں کہو کہ تم ایک کام کرو، اگر 4 مہینہ آپ کی مجبوری ہے، نہیں جا سکتے، آپ کا بڑا مسئلہ ہے اور آپ کا بڑا کام کاج ہے، تو آپ ایک کام کرو 4 مہینے تک 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا، آپ کام 4 مہینے شمار کریں گے، باقی آپ پورا کا پورا گھر پہ رہو، کاروبار کرو، بس صرف 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا پورے 24 گھنٹے میں سے۔ اب بتاؤ 4 مہینے تک 2.5 گھنٹہ فارغ کرو، تمہارا ہم 4 مہینہ گن لیں گے تو 4 مہینے تک 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا مشکل، کیونکہ ماحول ہی نہیں ہے۔ ماحول جب بنے گا تو آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے مولانا کہتے تھے جمنے والے ساتھی ہو، ایک آدمی مرد مجاہد تیار ہوا، 1 مہینے کے اندر اللہ دوسرا بھی تیار کرے گا ایسے ہی قربانی دینے والا، 2 مہینے کے بعد ایک آدمی اور تیار ہوگا، 1 سال کے اندر ایسی مسجد و جماعت بن جائے گی جو 2.5 گھنٹہ فارغ کرتی ہوگی، 5 اعمال کرنے والے ساتھی بنیں گے۔ لیکن نیت کرو کہ دعوت کے کام کو ہمیں اپنا سمجھ کر کرنا ہے، آدمی اپنا سمجھے گا تو آسان ہو جائے گا۔ آج دعوت کے کام میں سے جو جان نکلی ہے اس وجہ سے نکلی ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو ہمارا سمجھا ہے، سب کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے۔ مثال سے بات سمجھ بات، ایک مثال دے دو، ایک باپ کے 10 لڑکے ہیں، 10 لڑکوں کو باپ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بھی میرا لڑکا ہے، یہ بھی میرا لڑکا ہے، یہ بھی میرا لڑکا ہے۔ 10 لڑکوں کی ضرورت پوری کرنا آسان، 10 لڑکوں کی شادی کرنا آسان۔ ایک لڑکا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا، تو باپ اپنا مکان بیچے گا، 5 لاکھ خرچ کرے گا، اپنا سب کچھ بیچے گا، قرضہ لے گا، قرض دار بن جائے گا اور بیٹے کا علاج کرائے گا۔ کیوں؟ کہ بیٹا میرا ہے، علاج مجھے کرانا ہے۔ اور 10 لڑکے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ اگر باپ بیمار ہو گیا، 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، ڈاکٹر نے کہا، تو ہر لڑکا ایک دوسرے کا منہ دیکھے گا کہ میرے اکیلے تھوڑی ذمہ داری ہے، ہمارے 10 بھائیوں کی ذمہ داری، ہمارا سمجھا تو باپ کا صحیح علاج نہیں ہوگا۔ باپ بیمار ہو جائے گا تو بیٹا مکان نہیں بیچے گا، بیٹا بیمار ہوگا تو باپ مکان بیچ دے گا، عورت اپنی ماں اپنے سارے زیورات بیچ دے گی کہ بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج کرانا ہے۔ اور فرما کہ باپ بیمار ہو جائے گا تو بیٹا مکان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میری ذمہ داری تھوڑی ہے، میرا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، نہ کھانا صحیح ملے گا، نہ علاج ہوگا صحیح۔ اور آج بہت سارے پریشان ہیں، پریشان ہیں، 10 لڑکے ہونے کے باوجود، 5 لڑکے ہونے کے باوجود ان کو نہ صحیح کھانا ملتا ہے، نہ صحیح پینا ملتا ہے، اور نہ صحیح ان کی فکر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ سارے کے سارے لڑکے میرا نہیں سمجھتے کہ میرا باپ ہے، بیٹے کو میرا سمجھے کہ وہی لڑکا بیٹا بیمار ہو جائے گا 2 لاکھ کا خرچہ کرے گا، قرض لے لے گا، وہ باپ بیمار ہوگا تو قرضہ نہیں لے گا، باپ بیمار ہوگا تو اپنا مکان نہیں بیچے گا۔ کیوں؟ کہ باپ کو میرا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دعوت کے کام میں سے جو جان نکلی ہے اسی وجہ سے نکلی ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو سمجھا کہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ گش والا عمل میرا عمل ہے، مجھے بیٹھنا ہے۔ 10 آدمی گش میں بیٹھے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ آپ کا میرے پر بڑا احسان ہے، کام میرا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ حضرات ساتھ اللہ آپ کو جزائے کرے گا۔ لیکن نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو یقین کے ساتھ بھی کریں گے اور میرا سمجھ کر کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، تربیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنا بھی مجمع یہاں دین کی سورج جڑا بیٹھا، پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما، پورے مجمع کی سب کی جائز و خواجی حاجتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ یہاں پر مسجد و جماعت کو مضبوط بنا، پورے یا اللہ ضلع میں یا اللہ ساری کی ساری مسجد و جماعتوں کو مضبوط بنا دیں، دین کے داعی شہدائی ولی پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارا پورا وقت یا اللہ اسی ضلع میں لگایا ہے، 4 مہینے ہمارے پورے ہو گئے، اللہ جیسا حق تھا ویسا ہم سے ادا نہیں ہوا، غفلت بہت ہوئی ہے، سستی بہت ہوئی ہے، بے فکری بہت ہوئی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، جو کچھ بھی ہوا ہے، جیسا بھی ہوا ہے، جتنی بھی جماعتیں چلے کی روانہ ہوئی، 4 مہینے کی جماعتیں روانہ ہوئی، 3 دن کی جماعتیں روانہ، اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ جس مسجد میں ہم نے قیام کیا اس مسجدوں کو آباد فرما دیں، اس مسجدوں میں دین کے داعی شہدائی پیدا فرما، اور تھوڑی سی نقل و حرکت کی برکت سے اللہ پورے ضلع کو کھڑا فرما لے، پورے ضلع کو یا اللہ آباد فرما لے، پورے ضلع کے اندر یا اللہ 100% نمازی پیدا فرما لے، 100% دینی ماحول پیدا فرما لے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما، اصولوں کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی پیدا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جس طریقے سے بھی ساتھ دیا ہے، محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا ہے،
سب کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، سب کو دعوت کے کام کے لیے پسند فرما، سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرما لے یا اللہ سب کو یا اللہ تو قبول فرما لے یا اللہ ہر مسجد میں اللہ بہت ساتھ ملا ہے، اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرما، ہم ناقدروں نے کوئی قدر نہیں کیا، ہم نے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہم بھی بہت بڑی قربانی دے کر نکلے تھے، ہر ساتھی یا اللہ فارغ نہیں تھا، ہر ساتھی مشغول تھا، کوئی فارغ نہیں ہے اور بڑی قربانی کے ساتھ نقد تیار ہوئے تھے یا اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کی یا اللہ تو بھرپور مدد فرما یا اللہ جو ان کی امیدیں ہیں سب پورے فرما، سب ساتھیوں کی یا اللہ بھرپور مدد فرما یا اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، حضور پاک صاحب کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھرپور عطا فرما، جس سرور سے پناہ چاہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما، رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔